نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز اور میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات نور سحر۔ نور سحر میں آپ تمام امت مسلمہ کو ماہ سیام کے پہلے عشرے کی دوسری سحری بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ سیام شروعات میں ہے، بالکل آج اس کی ہم ظاہر سی بات ہے دوسری سحری میں ہیں، حاضر ہیں، ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں، تو اسی کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھا اور اس کے راتوں کو قیام کیا تو بے شک اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، آمین۔ تو جی ہاں، اسی موضوع کے حوالے سے ہم نے آج اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے یہاں، اور بہت ہی باعزت اور بہت ہی مطلب دل سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ بہت اچھے مہمان گرامی ہم نے اپنے مہمان اپنے اس پروگرام میں بلائے ہیں، جس سے آپ بھی ان کے سوالات سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے جو ہم نے اپنے پروگرام میں جن کو دعوت دی ہے وہ ہیں قاری طلعت محمود سہروردی، جو قاری بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ اور جو دوسرے مہمان ہماری طرف تشریف فرما ہیں وہ ہیں رضوان گمن صاحب، بہت اچھے یہ بھی قاری ہیں اور نعت خواں ہیں، اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ تمام مہمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کے بعد ہم قاری صاحب سے بہت اچھی سی قرأت سنتے ہیں، تو قاری صاحب آپ کی قرأت آپ ماشاءاللہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی اب میں گزارش کروں گی شاہ صاحب سے کہ وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام منقبت پیش کرنا چاہوں گا امام الاولیاء کی بارگاہ میں۔ پکارو
شاہ جیلا کو پکارو پکارو ہو شاہ جیلا کو پکارو سور جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو شاہ جیلا کو پکارو سور جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو یہ ذرے کوچائے بغداد کے غیر یہ ذرے کوچائے بغداد کے غیر کرو سجدے یہاں پر چاند تاروں پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہاروں پکارو. سبحان اللہ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز پر نور سحر. ویلکم بیک اور میں ہوں آپ کی میزبان نائدہ شمیم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر نور سحر. میرے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب اور میرے بہت محترم مہمان گرامی بھی جو نعت خواں بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں. تو میں یہ چاہوں گی آج اپنے سوالات کا شرف جو ہے قاری صاحب کو وہ کروں کہ قاری صاحب جو بہتر سمجھتے ہیں دین کے حوالے سے, ماہ سیام کے حوالے سے, نمازوں کے حوالے سے اور جو آج کل ایک انوائرمنٹ ہے کرونا کا اس حوالے سے, جس حوالے سے بھی وہ چاہیں ان سے سوالات کر سکتے ہیں. آج ہمارے ماہ سیام کا کہ ہم دوسری سحری نوش فرمائیں گے. جی قاری صاحب آپ. نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ چونکہ آج پورے پاکستان میں جو ماحول ہے اس کرونا وائرس کا اور جو کیفیت ہے افراتفری کی, پریشانی کی, آج ہم ماہ سیام کے پہلے عشرے میں بیٹھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عشرہ میری امت کے لیے رحمت. ویسے میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ میرے اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ویسے بھی سرکار کا صدقہ یہ مہینہ ہمیں میسر ہے, چاہے ہم مسجد میں عبادت کریں چاہے گھر میں عبادت کریں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تو ہماری شاہ رگ سے نزدیک ہے. تو میں آپ سے کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس عشرے کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے حوالے سے اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن میں پاک میں اللہ نے فرمایا اس شفا کے متعلق میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ معروضات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا اس وقت پورا خطہ جو ہے یہ زمین جو ہے ایک وبائی طاعون کا شکار ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں. مڈل ایسٹ سے ہٹ کے اگر دوسرے ممالک کو بھی دیکھیں گے ہم تو سارے جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں. اور یقیناً ماہ رمضان بھی شروع ہو گیا ہے اور روز بروز اس کرونا وائرس سے جو ہے انسانی ذہنوں میں جو ہے کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا تعاون ہے جو کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو انبیاء کے زمانے میں بھی ایسے تعاون آیا کرتے تھے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے طاعون جو ہیں جن سے ہم جو ہیں معاشرہ جو ہے گزر چکا ہے. بے شک. اب جو یہ کرونا وائرس آیا جس کو آج جدید سائنس جو وائرس کہہ رہی ہے, بے شک. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس کرونا وائرس کو کس طریقے سے ابھی ڈاکٹرز نے علماء سے رجوع کیا تھا, اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء گئے تھے اور ان سے بات چیت کی تھی, اس میں میں بھی شامل تھا. انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا یہ کرونا وائرس آج کی ایجاد ہے یا اس سے پہلے کوئی بتا کے گیا تھا. تو ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے مولائے کائنات نے, جو کہ ممبر سلونی پہ تشریف فرماتے, کہتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 153 میں پورا کرونا وائرس کو بیان کر دیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں, پہلے خطبے کا میں نچوڑ پیش کر دوں کیونکہ وہ پورا خطبہ مجھے یاد ہے مگر میں صرف نچوڑ پیش کر رہا ہوں. آپ نے پہلے چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ چمگادڑ کی خلقت کیسے ہوئی. جس طریقے سے خطبہ توحید نہج البلاغہ میں اگر پڑھیں گے تو ڈاکٹر گیبن جرمن کا فلسفی ہے, وہ کہتا ہے کہ خطبہ توحید پڑھنے کے بعد, اللہ کی وحدانیت کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کائنات یا علی کے سامنے بنائی گئی ہے یا علی نے بنائی. یعنی جرمن کے فلسفی کا خیال ہے. اب وہ مولا فرماتے ہیں چمگادڑ کی خلقت کو بیان فرما رہے ہیں آپ, اور اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ چمگادڑ کو کھانا شروع کریں گے, اور اس سے کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اس کو بخار میں مبتلا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو سر میں درد ہوگا, جو جملے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پھر مولا فرما رہے ہیں قوت مفادیت انسان کی کم ہو جائے گی. اللہ اکبر. پھر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کون سا وقت ہوگا, یہ وہ دنیا کا آخری زمانہ ہوگا جب دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی. بے شک. حقوق العباد ختم ہو جائیں گے. آج کے زمانے کو اگر لے لیں, جو کرونا وائرس جس کا آج دنیا میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج ہم نے نہ دیا ہو, تو قرآن کا حکم نص تو موجود ہے, یقیناً ہر مرض کا علاج موجود ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے, کرونا وائرس کا بھی علاج ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے, آج ہم رمضان کے دوسرے روزے میں داخل ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور یقیناً ایمان کامل ہے کہ جب اللہ کو منانا ہو تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں. بے شک. ہم اپنی کوتاہیوں سے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم سے جو خطا ہوئی ہیں, مگر ہم نے اتنا مضبوط دروازہ پکڑا ہوا ہے, ہم نے ایسا دامن تھاما ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم یقیناً اجتماعی توبہ کر کے اس کرونا وائرس کو شکست بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ شکست کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. لڑنے سے مقصد یہ نہیں ہے, یعنی اپنے ایمان سے لڑنا ہے. ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم اپنے ایمان کے زور سے, ایمان کی طاقت سے, خشوع و خضوع سے, آپ دیکھیں نا ہمارا جو ہے وہ اس وقت کا خانہ کعبہ بند ہے, مسجد نبوی بند ہے جہاں ہزاروں مسلمان جو اس وقت طواف کیا کرتے تھے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ مل کے کرونا وائرس سے نجات کے لیے جیسے اذانیں دی جا رہی ہیں, خدا سے استغفار کرے. اور خدا کہہ رہا ہے میں تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تم ایک دفعہ کہتے ہو اے اللہ, میں 70 دفعہ کہتا ہوں جی میرے سبحان اللہ. تو اتنا پیار کرنے والا اللہ. آپ نے گفتگو فرمائی تھی کہ ایسا دروازہ پکڑا ہے جی کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا. بے شک. ساری دنیا سن لے, ناظرین بھی سن لے, پورا پاکستان سن لے, نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا. ارے ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے, وہ ہماری نگاہ میں نہ سکی, ہم تو سرکار کی نگاہ. بے شک. سبحان اور یہاں مفتی صاحب کی بات سے, علامہ صاحب کی بات سے میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا.
قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل فرمایا، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اس مہینے کی خاص بات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو اتارا اس میں ہمارے لیے حق و باطل کی نشانیاں رکھ دی ہیں، ہمارے لیے تمیزیں رکھ دی کہ کیا چیز آپ کے لیے حق ہے اور کیا چیز آپ کے لیے حق نہیں ہے. اور مزید اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دین، آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کو بہت شدت کے ساتھ آگے لے کر بڑھتے ہیں، تو ہمارا ہرگز دین، اللہ نے قرآن میں ہرگز سختی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتا ہے اور نرمی فرماتا ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے، لیکن جب اس کی بیماری ختم ہو جائے تو آگے چل کر وہ اس کی گنتی پوری کر لے. تو ہمیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کلام پاک میں اللہ نے 1400 سال پہلے سرکار کے صدقے میں عطا فرما دیا. نہیں، اس میں احتیاط آپ کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، کیوں نہیں علاج ہے؟ دیکھیں یہ احتیاط بھی تو احتیاط. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بالکل ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور سرکار مولا یہ بتائیں قرآن کیا ہے؟ قرآن، آپ نے فرمایا قرآن کریم کا سارا نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ کے بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے، اور وہ با کا نقطہ میں علی ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابنا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے مجھے کہنے پہ کوئی حق میں جانوں کہ نہ مٹا پائے گی ہمیں کرونا وائرس، نہ مٹا پائے گی ہمیں کرونا وائرس، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو سرکار کی نگاہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مگر اس میں احتیاط جو بتائی گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے، اور سرکار دو عالم کی ایسی احادیث بھی موجود ہیں بے شک جس میں حکم ہے کہ احتیاط کیا جائے. اور اگر تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کریں گے تو جب بھی تعاون پھیلا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم فرمایا ہے. احتیاط ضرور. جو احتیاط، ایک سوال اسی احتیاط کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں ہم، پانی بار بار کہا جا رہا ہے اسٹیم لیا جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین کو یہاں سے اس میٹرو ون نیوز کی طرف سے مطلب اس چینل سے ایک استفادہ جائے، بندہ مستفید ہو. تو کیا اس میں الکوہل بھی ہوتا ہے؟ تو کیا سینیٹائزر روزے کی حالت میں ہم یوز کر سکتے ہیں، بھاپ لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح روزے میں اور تکلیف میں ہو تو کیا ظاہر سی بات ہے نوزل وہ ہے، ہم بھاپ لیں گے تو اندر جائے گا، اور سینیٹائزر میں الکوہل ہے، تو کیا روزے کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز کا کلیہ یہ رکھ لیں اسلام کا کہ ہر وہ چیز جو کہ حلق سے اتر کے معدے میں جائے اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. یہ تمام مسالک کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. ہر چیز اگر اسٹریم آپ لے رہی ہیں اور اسٹریم جو ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ معدے کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اسٹریم نہیں لے سکتے. البتہ جہاں تک آپ نے کہا اسٹرلائزر کا، تو اسٹرلائزر میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ الکوہل وہ والا نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ الکوہل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹرلائزر لگا دیا تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ اڑ جاتا ہے. کہ ابھی مفتی صاحب علامہ صاحب کی بات سے میں آگے بڑھاتا ہوں، ایڈ کرتا ہوں بیچ میں. ابھی جو مفتیان کرام کا ایک فیصلہ بھی ہوا تھا، پوری ایک مجلس بیٹھے تھے علامہ صاحب، تو اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسجدوں میں بھی یہ اسپرے کیا جائے. اب جو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ الکوہل وہ والا الکوہل نہیں ہوتا، تو اس میں یہ سب تمام مکاتب فکر کے علماء کی یہ اس میں ایک ہی رائے ہے کہ اس میں جو ہے مسجدوں میں آپ قالین ہے تو قالین ہٹا کر نماز ادا کریں اور اسپرے کر دیں. اسی طرح میں نے یہ دیکھا ویڈیو ایک پچھلے دنوں سامنے آئی کہ خانہ کعبہ پر بھی اسپرے کیا گیا اور سنہری جالیوں پر بھی اسپرے کیا گیا. پوری مسجد میں، مسجد نبوی میں جہاں جہاں لوگ ہوتے تھے اس سب جگہ کو اسپرے سے کر کے وہ صفائی کی گئی، اس وجہ سے کہ یہ جو وائرس ہے یہ وہاں پر پھیلے نہ. عموماً تو یہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر پھیلنا کیا، وہاں پر جانے سے الحمدللہ شفا ہوتی ہے. اللہ تبارک مگر الکوہل جو ہے نا، یہ بات میری مکمل ہو جائے، الکوہل دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی ناظرین سنیں. ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو دوائی میں وہ
استعمال کیا جاتا ہے جس سے غنودگی آتی ہے. جی ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کف سیرپ پیتے ہیں نا, اس میں الکوہل ہوتا ہے. ایک جو ہے دوائی میں ایسا الکوہل شامل ہوتا ہے جس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں, جیسے سینیٹائزر میں ہوتا ہے, ڈیٹول میں بھی الکوہل ہوتا ہے. تو یہ الکوہل تمام مکاتب فکر کے علماء کے ہاں جائز ہے. وہ الکوہل جس سے غنودگی یا نیند طاری ہو اتنی مقدار میں لے سکتے ہیں جتنی دوائی ہے. بے شک. آپ سے ایک سوال ہو گیا اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ اس پہلے عشرے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور روزے کی اہمیت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا. جی اچھا, بس قاری صاحب ایک چھوٹے سے ہمارے پاس وقفے کا وقت ہے جی, اور آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ تمام مہمانوں کے. اور ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سی نعت خواں بھی موجود ہیں, عائشہ ظفر. میں چاہوں گی کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کریں گی بریک کے بعد. اور دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز, نور سحر. فلک باقی زمین باقی, نہ مخلوق خدا باقی, ثنا خواہ وہی ہوگا, نہ کچھ اس کی ثنا باقی. خدا اس وقت بھی ہوگا ثنا کا میرے آقا کا, ہے ورد مصطفیٰ باقی کہ ہے ذات خدا باقی. بلایا جب شب اسرا بسوئے عرش اولا, بشوق دید محمد خدا بھی مضطر تھا. حضور پہنچ تو اعزاز رب نے یہ بخشا, حضور پہنچ تو اعزاز رب نے یہ بخشا. دکھا کے سامنے بے ساختہ یہ فرمایا, کیونکہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ, کیونکہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ. کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا, ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد, ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد, ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد. تیری شانوں پہ لٹکتے وہ معطر گیسو, رخ پر نور کی زینت وہ تمہارے ابرو. سب کو لگتی ہے بھلی تیرے بدن کی خوشبو, سب کو لگتی ہے بھلی تیرے بدن کی خوشبو. تیری گفتار تیرا ملک سراپا جادو, تیری گفتار تیرا ملک سراپا جادو. خوب سجتا ہے تجھے تیرا وہ کمبل کالا, خوب سجتا ہے تجھے تیرا وہ کمبل کالا. کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا, ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد, ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد. لوح محفوظ میں لکھے ہیں قصیدے تیرے, لوح محفوظ میں لکھے ہیں قصیدے تیرے. فرش سے عرش تلک عام ہے چرچے تیرے, فرش سے عرش تلک عام ہے چرچے تیرے. ورد مخلوق ہے ہر دور میں کیسے تیرے, ورد مخلوق ہے ہر دور میں کیسے تیرے. آسماں والے بھی ہیں چاہنے والے تیرے,
آسماں والے بھی ہیں چاہنے والے تیرے خوش قدسی بھی تیرے نام کی جب ترمالا خوش قدسی بھی تیرے نام کی جب ترمالا کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد ورفعنا لك ذکرک یا حبیبی یا محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت بہت خوبصورت تھی. اور اب ہم اپنے مہمان گرامی کی طرف آتے ہیں جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محمد اشرف میمن جو سوشل رہنما بھی ہیں, مختلف تنظیم میں یہ کام کر رہے ہیں اور پاک میمن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں اور نیڈ آف لائف کے بھی صدر ہیں. لائنز ایریا سول سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں. 2002 سے یہ سوشل رہنما ہیں, بہت مختلف کاموں میں پیش ہیں, اسکول اور ہاسپٹل کے بھی بانی ہیں. تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ان کا انٹروڈکشن ہے. علی آپ, میں چاہتی ہوں کہ دوسرے مہمان کے آپ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج تحفظ عزاداری کونسل کے چیئرمین آغا رحیم جعفری. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی بھی بہت خدمات رہی ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ کوئٹہ کا ہو یا پاکستان کے کسی بھی کونے سے کہہ لیں, آغا رحیم جعفری ان تمام چیزوں میں پیش رہتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. نائدہ, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آج کل انوائرمنٹ ہے سر, جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں سوشل بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگ بڑھ بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت. سوشل ڈسٹنس تو ہے لیکن اس میں سوشل ورکر بھی ماشاءاللہ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس انوائرمنٹ میں ماہ سلام بھی ہے. یہ جو وقت ہے یہ بڑی آزمائش کا ہے. مجموعی طور پہ اس وقت سوشل ورکر یا سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ہر آدمی کے اوپر لازم ہے. جی جی, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہر قابل حیثیت, اور وہ آدمی رسپانسبل ہے جو کسی بھی طرح سے انسانیت کی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی طور پہ ہی کرے, وہ فائنینشلی ہونے کے علاوہ پریکٹیکلی بہت سے معاملات ایسے ہیں, جیسے ابھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ راشن کا ڈسٹریبیوشن ہے, تو اس میں بہت سارے ورکر, بہت سارے لوگ, کیونکہ وہ مستحق کو پہنچانے کے لیے پروپر سب کو اس میں کنٹریبیوشن اپنا کرنا پڑتا ہے. تو اچھے خاصے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ایک تو فائنینشیل ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ پروپر ورکنگ کرنے کے لیے لوگوں کو پروپر لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے. جو ایک ٹیم ہوتی ہے, ایک ٹیم آپ کی رضاکار تشکیل دینے پڑتے ہیں. اور ایک ٹیم کے اندر یوں سمجھ لیں اگر بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 سے 25 لوگ انوالو ہوتے ہیں. یقیناً سی بات ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو تھوڑا سا درد دل رکھتے ہیں, جو یہ احساس کرتے ہیں کہ یہ بھائی اس وقت کمائی کے دن ہے, جو رمضان تو اپنی جگہ پہ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ موقع بڑی آزمائش والا ہے. لوگوں کے ساتھ جس طرح سے بند پڑتا ہے لوگ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. ذخیرہ اندوزیاں دیکھیں, ذخیرہ اندوزوں کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ہم معاشی طور پہ بڑے کرپٹ ہیں. جب کہیں ہم کوئی بات کرتے ہیں, دیکھیں جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں, شروع میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں, فروری کے یہ مڈ میں جب ہمارا شروع ہوا تھا یہ سلسلہ, تو ہم جو ایک پیکیج بناتے تھے 2200 روپے کا, وہ ہوتے ہوتے اب 2700 روپے, 400-500 روپے وہ اسی پیکیج کا. اچھا, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں, کیوں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آٹا مہنگا ہو گیا, دالیں مہنگی ہو گئی, حالانکہ ابھی دالیں کم ریٹ پہ آنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ تمام چیزیں وہ کم ریٹ میں آپ بیچیں, لیکن یعنی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب آج کل جو ویسے تو سوشل کام ہو ہی رہے ہیں, لوگ پیکیجز دے ہی رہے ہیں, راشن بیگ دے ہی رہے ہیں, مگر حکومت کو بھی کچھ ایسی کمی, بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ ریٹ ایسے کم کر دیں کہ جو ہر انسان آسان سے دکان جائے اور اس کو اویل کر سکے. لیکن نائدہ ہو ہی نہیں پا رہا, نہیں ہو پا رہا. وہی آپ کہ ہم بیسیکلی ہمارا جو ہے نا بہت سے معاملات میں بہت پیچھے ہیں. مورلی اخلاقیات ہماری کمزور ہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ جائیں ٹھیلے پہ جائیں, جو چیز آپ کو 80 روپے ڈزن ملتی تھی اب 120 روپے ڈزن کیلے ہو گئے. مثال دیتا ہوں, جو فروٹ جو 60 روپے کلو ہوتا تھا وہ 80 روپے 90 روپے 100 روپے ہو گیا. اچھا, وہ کمیٹیاں وہ سب کچھ ہے, لیکن اس سے فارملٹیز پوری کرنے والی باتیں ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی کوشش کر رہے ہیں.
اب مجموعی طور پہ بات یہ ہے کہ جو اس احساس کے ساتھ چل رہا ہے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور الحمدللہ کراچی اور یہ جو چھوٹے شہر ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس ویلفیئر کاموں میں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی میں تو آپ جے ڈی سی کا نام سنتے ہیں، الحمدللہ دوسرے شیپا ہے، سیلانی ہے، شیپا ہے، جی. اور دوسری بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی یکسوئی سے اور بڑی محنت سے اپنا اور کام بھی کر رہے ہیں. مخیر حضرات اب جیسے ہم لوگ بھی اپنی نیڈ آف لائف کے ذریعے کام کر رہے ہیں، پاک میمن کے ذریعے کام کر رہے ہیں. اچھا یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں پھر بھی لوگوں کی جو طلب ہے یا لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو پا رہی. میں آتی ہوں آغا رحیم جعفری صاحب کی طرف. آپ بڑے خاموش، بڑے فکر مند لگ رہے ہیں. آپ کہاں دیکھتے ہیں رمضان اور پھر اس ماحول کو، اس بیماری، اس وبا کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو آج کل جو خاص طور پر یہ آزمائش کی گھڑی ہم پر آئی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو خاص طور پر ایک اسٹرانگ اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے ہمیں صبر سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں یتیموں کا پر شفقت کا ہاتھ دکھایا ہے. کہ اب دیکھیں آپ کیا ذمہ داریاں ہیں. تمام ٹی وی چینلز میں دیکھیں تمام یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ غریبوں کی خدمت کرنی ہے، مسکینوں کی خدمت کرنی ہے، ہمسایوں کی خدمت کرنی ہے. صرف یہ ہمیں باتوں پر نہیں یہ کرنی ہوگی، آج ہمیں عملی طور پر یہ کام کرنا ہوگا. کیا وہ سفید پوش لوگ جو ہے جن تک راشن پہنچ نہیں پا رہا وہ آپ سے مانگ بھی نہیں سکتا. سیلفی کا دور ہے آج کل، تصویریں کھینچنے کا سیلفی دور. آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی راشن بانٹتے ہیں سیلفی کھینچتے ہیں، اس کی عزت نفس کتنی خراب ہو رہی ہے. میں نے باخدا جتنے بھی انجوز آپ نام لے رہے ہیں، کچھ اچھے انجوز ہیں جو کام کر رہے ہیں. میرے حساب سے ابھی تک میں نے کوئی ایسی انجوز نہیں دیکھی ہے جو ضرورت مند کے پاس وہ پہنچی ہو. دعوے نہ کریں. تو کیسے پہنچا جائے ضرورت مند کے پاس؟ مطلب کیسے جانچا جائے؟ کیا کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جائے یا کیسے؟ ایک گھر کو تو انسان نہیں، اور جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سفید پوش کیسے نہیں نکل رہے ہیں. سفید پوش ہیں آپ کے پاس، حکومت پاکستان کے پاس ماشاءاللہ ہمارے مختلف ایجنسیز کام کر رہے ہیں، جو وفاق میں ہیں، جو صوبائی لیول پہ ہیں. ہمیں سب کو سب معلوم ہے کون سے بکے ہیں، کون سے نہیں ہیں. کیا آپ مجھے، میں اب آپ سے ہی سوال کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں، کم سے کم آپ 60-50 بندوں کا تو آپ مستحقین سفید پوشوں کا آپ مجھے نام بتائیں گے، مگر ہمیں عملی طور پر کام کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا یہ وبائیں نہیں آئی ہیں؟ اس دور میں یہ وبائیں آئی ہے. تو ہم اگر بعثت ایک سچا مسلمان تمام فرقوں سے، تمام ان چیزوں سے ہم بالاتر اگر ہم کام کریں، حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑے، کچھ وفاق بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، صوبائی حکومت، سندھ حکومت بھی اپنے معاملات نبھا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب آپ یہاں پر سندھ میں آپ دیکھیں، سندھ میں ابھی تک ہم کنفیوز ہیں. وفاق کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، صبح کہہ رہے ہیں ہم سخت کریں گے، آپس میں کلش. میں بالکل ایک واقعہ سنانا چاہوں گی، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اس وبا کے دور میں بہت لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. ایک فیملی تھی، ظاہر سی بات ہے بہت مشہور ہے واقعہ، کہ ماں باپ اور 2 بچے تھے. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھروں میں 40 دن تک بڑے اچھے اچھے کھانے آتے رہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. تو بڑے اچھے اچھے کھانے، بچے بڑا خوش تھے. 40 دن کے بعد ظاہر بات ایک رسم بھی ہے، لوگ دیتے ہیں کوئی بریانی کوئی قورمہ. تو اس 40 دن کے بعد بچی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں یہ بھائی کب مرے گا؟ تو ماں بالکل چونک گئی، کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ اماں پھر اچھے اچھے کھانے آئیں گے گھر میں. تو میں یہ اپنے عوام سے، اپنی حکومت سے اپیل کرتی ہوں یہاں سے کہ خدا را کسی کے گھر میں مرنے کا انتظار نہ کریں کہ پھر بچے یہ کہیں کہ ماں کرونا پھر کب آئے گا، کہ آئیں اور لوگ ہمیں انکل بیگ کب دیں گے یا ہمیں فروٹس کب دیں گے. تو خدا را عام دنوں میں بھی آپ اپنے لوگوں کا، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں کہ کسی کے گھر میں موت سے پہلے ایسا نہ ہو کہ بچے پھر موت کی دعائیں مانگے. تو اپنے گھر کو اور آپ لوگوں سے اور جتنے بھی کرتا درتا ہے ان سب سے یہ ہے کہ وہ اپنے عام دنوں میں بھی سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں. اسی بڑے دل افسردہ کے ساتھ ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. آپ جوائن کیجئے گا ہمیں ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز پر نور سحر. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر پروگرام
نور سحر. اب تو ہر گھر میں اس وقت سحری کی تیاری ہو رہی ہوگی, جوش و خروش تھے, اور اپنے اپنے سب کوئی پراٹھے بنا رہا ہوگا, تو کوئی پتہ نہیں فروٹس, کوئی لسی, کوئی دودھ, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سحری میں کوشش کرتا ہے کہ اس کو بنایا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ثنا بھی آج گئی ہیں, دیکھیں گے ثنا بھی آج کہاں جائیں گی. ہاں بالکل, ابھی تو ہمارے مہمان ہیں محمد اشرف میمن صاحب اور آغا رحیم جعفری صاحب. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ابھی تو ان سے ہی تھوڑا مستفید ہوا جائے کہ یہ کیا کیا ابھی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کیا کوئی ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ جو سفید پوش لوگوں کو پک کرے, مطلب پتہ چل جائے کہ جی یہ ہیں. کیسے آپ یہ اپنا سلسلہ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں. ہم کسی سے فنڈس یا کوئی چندہ نہیں لے رہے. یہ میری 2 تنظیمیں جو نیڈ آف لائف ہے وہ پاک میمن کے نام سے جو میری 2 ہیں یہ رجسٹرڈ ہے, اور یہ میں اپنے طور پہ, ہمارے ساتھ 2 ایک دوست ہیں, احباب ہیں, ایک لیاقت شاہ صاحب ہیں اور لیاقت جلیل شاہ صاحب ہیں. ایک جلیل شاہ صاحب ہیں اور لیاقت شاہ صاحب ہیں. یہ نیڈ آف لائف کے ساتھی ہیں میرے, اور اس کو چلا رہے ہیں. پاک میمن میں انڈیپینڈنٹ چلا رہا ہوں اپنے طور پہ. اچھا, اس میں سلسلہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بیواؤں والا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کو منتھلی دیتے ہیں. اچھا. دوسرا سلسلہ یہ رکھا ہوا ہے بیماروں کے لیے کچھ تھوڑا بہت ہم نے اپنی شیئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا, سب سے زیادہ جو ضروری ہم نے ایک سلسلہ میں نے یہ کیا تھا, جو میرے اپنی, ہم میمن ہیں نا, بیسیکلی ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ لیں کہ وہ نس نس میں سمائی ہوئی ہوتی ہے, جیسے بزنس ہے. یہ تو نہیں کہ مطلب اپنی کمیونٹی تمام جتنے بھی لوگ ہیں, ایسا ہے ہر میمن کمیونٹی الگ الگ اپنی اپنی تنظیم کو دیکھتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا ہے. وہ کمیونٹی بیسس پہ بھی ہے, اور دیکھیں کتنا میمن ہے جو کنٹریبیوشن کر رہا ہے, بڑے نامی اور اپنے میمن کو گھر بھی دیتے ہیں. کسی کوئی. اچھا, تو آپ نے رمضان کی آمد کے بعد کیا اس راشن بیگ میں ان کے لیے کیا کچھ انکریمنٹ کیا ہے کہ نہیں, کوئی افطار کوئی سحری کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, میں نے ابھی پہلے ہمارا کیا ہوتا تھا کہ آٹا, رائس اور آپ کا دالیں اور مسالہ اور تیل اور چینی اور چائے کی پتی تھوڑی رکھ دی, تھوڑا سا دودھ رکھ دیا, 2200-2400 روپے کا پیکج بن جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے پھر بھی. اچھا, اب وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی رمضان آ گیا نا, تو اس میں ہم نے 2 چیزوں کا اور ایڈ کر دیا, بیسن ایڈ کر دیا اور دوسرا کھجور ایڈ کر دیا. اچھا, اب دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں, چیزیں تو آپ جتنی بڑھا لو, کسٹرڈ بڑھا لو آپ. اچھا, نمبر آف آئٹم بڑھانے سے آپ کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے, پھر نمبر آف پرسنس آپ کے کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, جتنا بھی کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کہا کہ 8 سے 10 آئٹم میں 15 سے 16 kg ویٹ ہو جاتا ہے جو بیگ ہم بناتے ہیں جنرلی ورکر کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ کم سے کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا پیکج ہو جائے کہ 10 دن تو کم سے کم نکالیں. نمبر آف پرسن, کسی کے 6 لوگ ہیں, کسی کے 5 لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ ایسا دو کہ ایک وقت کا اس کے گھر بن جائے. تو اب یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لوگوں میں یہ اپنی انٹروڈکشن کرا کے کوئی چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ فنڈس آئے یا میں اپنے طور پہ کروں. ہمیں جو کر رہے ہیں ہم لوگ, میرے ساتھ جو احباب ہیں, جو دوستوں کے نام دیے میں نے, اس طرح سے ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے, تو وہ اپنی سی کوشش سے کر رہے ہیں کہ جتنا ہو. اشرف بھائی, آپ کے والد صاحب بھی تو شروع سے اس کام میں پیش رہے ہیں. جی ہاں, جن کی اولاد وہ تو توکل, ان کا توکل, ہمارے حاجی احمد صاحب ہمارے جو ہے وہ تو بڑے توکلی آدمی تھے. بے شک. وہ ان کا سلسلہ تو کچھ اور تھا کہ وہ تو کہتے تھے کہ بیٹا کل کی فکر مت کرو. ہم ان کو روکتے تھے, بابا یہ سارا, وہ کہتے بیٹا کیا تم توکل تمہارا مضبوط ہونا چاہیے. ہم ان کا 5% بھی ہم نے ان سے نہیں لیا, سچ بتا رہا ہوں. اچھا, لیکن یہ احساس تو ہے نا کہ آپ جیسے جیسے آپ کا وقت جا رہا ہے, تو اچھا آپ کے ساتھ مدد کیسے ہوتی ہے, آپ کی اولاد میں مدد ہو جاتی ہے, آپ کے ارد گرد جتنے ماحول ہے آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, ہر سال کمی نہیں ہوتی. جب میں پچھلے سال سے اس سال میں دیکھتا ہوں, میرے سارے خرچے, حج عمرے, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں, شادی بیاہ, فینٹیسیاں, جتنی دنیا کی داریاں ہیں, ساری کرنے کے بعد یہ دینا لینا, یہ جو بھی والنٹری جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی جب ہم اگلے سال دیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل اور بڑا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ برکت جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس نصیب میں اس کا لکھا ہوا ہے, آپ روک نہیں سکتے. جس کا رزق لکھا ہو اس کے نصیب سے آپ کو مل رہا ہے, کیونکہ تجارت کر رہے ہیں نا آپ. کسی کو 1 روپیہ دیں گے تو 100 روپے تو آپ کو آلریڈی ملیں گے. اچھا, میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا, کہ میں 2003 کی بات کر رہا ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ سر یہ میرا بل ہے بجلی کا اور میرا کٹ گیا ہے اور میں بے روزگار ہوں. 2000 روپے کا بل تھا, اور رو رہا تھا بری طرح, کہنے لگا میرے تو گھر میں بجلی بھی نہیں ہے اور میں بے روزگار بھی ہوں, مجھے روزگار پہ بھی رکھ لیں اور یہ میرا بل بھی بھر دیں. ایک دوست کی معرفت میرے ساتھ پاس یہ پہنچے تھے, اردو اسپیکنگ تھے, لیکن وہ بیچارہ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھا. میں نے اس سے کہا بیٹا ایک کام کرو, تمہیں یہ 8-10 ہزار روپے کے میں نے اس کو بھگونے پلیٹیں لے کے دی. حیدری میں ایک چھوٹا سا ٹھیا
ایک دو دوستوں سے بات کر کے معرفت کر کے میں نے کہا یہ تم شروع کر سکتے ہو, یہ تمہارا بل بھی بھر دیتا ہوں, اور تم نے یہ ٹھیا لگانا ہے آلو کا, تمہاری والدہ ہے, تمہاری بیوی ہے, اس کے ساتھ یہ کر لو. کیونکہ میمنوں کی یہ ہمارے اس میں یہ ہے, کاروباری شروع سے ہی رہے میمن. جی, میمن کا نام اگر آتا ہے تو سمجھ لو ہم کاروباری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں, ٹھیلا لگا لو, مطلب یہ کہ لوگوں میں اپنے بہت چھوٹے سے پیمانے سے سٹارٹ کرو, اللہ برکت دیتا ہے. اللہ برکت دیتا ہے. اب میں آؤں گی آغا رحیم جعفری کی طرف. جی آغا صاحب, ماشاءاللہ سے آپ تحفظ عزاداری کونسل کے چیئرمین ہیں, تو آپ جس طرح مساجد ویران ہے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح کربلا بھی ویران ہے, کیا ہے مطلب کہاں ہے, کیسا ہے, مطلب وہ بھی آپ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے آپ لوگ ابھی آپ لوگ بھی گھروں میں مقید ہیں, کیا ہے, کیسا ہے؟ دیکھیں مساجد جتنے بھی ویران ہیں, ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہے. جی جی. پرانے زمانے میں یا ایسے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصیبتیں آتی تھی تو سب مساجدوں کی طرف رخ کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور محمد وآل محمد ہی وسیلہ ہے تمام ہی چیزوں کی نجات پہ. اب ہم یہ وبا کیسے آئی؟ ایک معمولی سی وبا نے پوری ملک کو لاک ڈاؤن کر دی, پوری دنیا کو. پتہ نہیں کتنے کتنے کرۂ ارض میں کتنے ممالک جو اس ٹائم محصور ہو کر پوری دنیا ہے آقا, پوری دنیا ہے. اب جب آپ اس میں, ہم خود اپنے بیض ایک مسلمان, میں خود کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی, خود کی, اگر اس کی عزت نہ ہو, اس کے ہم جس طرح کی ان کی تعلیمات ہے, اگر ان کی تعلیمات میں ہم نہ جائیں, آپس میں ہماری اختلافات نہ ہو. کیونکہ ماشاءاللہ میں ایک پروگرام دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی جو خاص ثنا اور ہمارے جو ہے وہ جو خاص طور پر ایک سیری کا جو پروگرام کرتے ہیں, دیکھیں ابھی کچھ دنوں میں وہ آئیں گے. جی, اب ماشاءاللہ دیکھیں یہ پروگرام یہ کیا ہے, ایک میسج ہے ہماری پوری قوم کو, ایک میسج ہے یہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک میسج ہے, وہ پروگرام میں نے دیکھا, صحیح بات, یہ آپ نے ایک میسج دے دی, اصلاح ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. میں خاص طور پر میٹرو ون اور آپ کی اس شو کو میں نے دیکھی, مجھے بہت پسند آیا, بہت لائک کیا, اور میں مبارکباد کی مستحق ہے آپ لوگ. اب یہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کریں, چلو ان کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح اہتمام آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, ان کے دور میں کوئی جانور بھوکا نہیں رہ سکتا تھا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لو, کسی بھوکے کو, کسی ایسا مستحق نہ ہو. کیونکہ آج اس دور میں آپ لوگ سب جتنے بھی ہمارے کیمرہ مینز ہیں جو ریکارڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب جتنے بھی, اللہ پاک ان سب کو, آپ لوگوں کو جتنے بھی جو یہ اس ٹائم اس وبا میں, پورے ہمارے پیارا ملک پاکستان اس وبا میں ہے, آپ محفوظ رہیں, آپ کے بچے محفوظ رہیں. اور صوبائی حکومت یا وفاقی حکومتیں, خاص طور پر میں سندھ حکومت کو اس میں جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت بہترین دوسرے ان سے جو ہے بہت بہترین انتظامات ہیں ان کے. اور میں دعاگو ہوں ہمارے جو خاص طور پر اس ٹائم جو فرنٹ لائن پہ ہے, ڈاکٹرز حضرات جو اپیل کر رہے ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, تمام ایجنسیز جو ہے اس چیز میں جو ہے باقاعدہ طور پر کام کر رہی ہیں. تو ہم بیض پاکستانی, بیض اس ملک کے رہائشی, ہم سے جب اپیل کیے جا رہے ہیں تو ہم کیوں جم گٹا کر رہے ہیں, ہم کیوں جا رہے ہیں ایسی جگہوں پر. اور میں آپ لوگوں کے پروگرام سے بھی, سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے, آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی یہ دیکھیں مساجد بند ہے, آپ نے کہا بند کر دو, ہم نے بند کر دی. آپ نے کہا یہ کر دو, کیونکہ ہمارے لیے ہی ہے یہ ساری چیزیں. جتنی بھی لاک ڈاؤن کو سخت کر سکتے ہیں مزید سخت کریں. اس وبا سے اس بچوں کو, کیونکہ تعلیم خراب ہو رہا ہے, بچوں کا آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم خراب ہو رہی ہے, کیونکہ عالمی ایک معاملات چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد جتنی سخت ہو سکتی ہے اس کو سخت کریں. آقا آج 54 کیسز آئے ہیں آج صبح سے ابھی تک, دیکھیں نا اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. کریں گے تو کیسے ہوگا ابرار بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دن بدن یہ اضافہ ہو رہا ہے, ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے یہ ہے کہ صوبائی حکومت اس کو مزید سخت کریں, صرف دعووں پہ نہ کریں, اس کو معاملات کو سخت کریں, مگر مزید جتنی بھی سختی ہو سکتی کر لیں. اویرنس ہو رہا ہمیں خود. اچھا علی, ہمارے ساتھ بہت پیاری سی ایک نعت ہے, ہم ان کی طرف جائیں گے, سیدہ ام البنین. اور میں چاہتی ہوں سیدہ ام البنین آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے میں گلائے عقیدت پیش کریں. حدود طائر صدرا حضور
جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کاندھوں پر اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کاندھوں پر کہ حسن حسین کا رتبہ حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں خوش آمدید ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور جیسے کہ ہر گھر میں اس وقت سحری کی تیاری ہو رہی ہوگی، ہم بھی اس وقت سحری کی تیاری میں ہیں اور آپ ہمیں جوائن کریں بالکل. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. پہلے میں اپنی پیاری سی ایک نعت خواں کے تعارف کرواؤں گی جن کا نام ہے عروسہ حمید، اور اب ان سے ہم کچھ ہی دیر میں نعت کلام سنیں گے. اور ہمارے ساتھ میمن صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے نیکی سیگمنٹ کے ہمارے مہمان موجود ہیں، میزبان ہے بلکہ نیکی سیگمنٹ کے ملک ستار صاحب جو CEO ہیں محب وطن پاکستان کے. اور ماشاءاللہ. اور السلام علیکم ملک ستار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو نیکی کے سیگمنٹ میں گئے ہوئے تھے تو کیسا رہا، کیسا فیل کیا آپ نے؟ کیا وہاں پہ کچھ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیا ہوا؟ نہیں الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور کوششیں الحمدللہ جاری ہیں ہماری. اور آج دوسرا دن ہے. میں چاہوں گا کہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. لاسٹ 30 دن تک یہ نیکی کا سیگمنٹ اس حوالے سے اور پھر آگے بہت ساری پلاننگ ہے، دعا کے کرتے رہیے. ہمارے لیے بہت کچھ کرنے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، آج یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آج آپ کہاں گئے تھے؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے، کیونکہ ملک صاحب وہاں سے سیدھا یہاں پر آئے ہیں. کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے ملک صاحب کہ آج آپ کہاں گئے تھے، کیا فیملی کی، مجھے بتائیے کچھ بتائیے کیا تاثرات تھے ان فیملی کے جب آپ ان کے گھر پہ گئے، جب سحری کا پتہ چلا کہ آج آپ ان کے گھر پہ سحری کا اہتمام کرنے آئے ہیں، تو کیا تاثرات تھے ان کے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ابرار دیکھیں، ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طرح سفید پوش انسان اس کرونا کی وبا کی وجہ سے، پہلے پاکستان میں ماشاءاللہ معاشی معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، تو کرونا کی وجہ سے جو بیچارے بالکل سفید پوش لوگ تھے جن کا ڈیلی بیسس پہ گزارا تھا وہ انتہائی زیادہ پریشان ہے. اگر میری زیادہ فوکس انہی لوگوں کے لیے ہے. جی یقیناً. اگر میری راشن کی تقسیم ہے تو شہروں میں بہت سارے ہمارے دوست پیارے بھائی کی طرح ہیں موجود جو شہروں کو دیکھ رہے ہیں. میں مطلب دیہی ایریاز کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. میں نے مطلب کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے جو گوٹ ہے جہاں پہ مچھیرے رہتے ہیں ان کو میں نے مطلب لک آفٹر کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا اشرف بھائی، میں ملک صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملک صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، سیلفیز بناتے ہیں، یہ بالکل ویسے نہیں ہے. ہم جب ہماری ٹیم ان کے پاس گئی تو یہ راشن تقسیم کر رہے تھے. جب ہم وہاں گئے ہم نے دیکھا ناظرین وہاں کوئی ہے ہی نہیں. ایک کوئی بھی ایک فیملی کا ممبر آتا تھا، وہ اپنا ID کارڈ دیتا تھا اور یہ راشن لے کے چلے جاتے تھے. اور یہ کہہ رہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سیلفی اور کچھ نہیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی ان کی. مجھے ایک خطیب ہیں خدا کی بستی کے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر ہماری بستی میں کوئی پہنچ نہیں پاتا، آخری میں لاسٹ میں ہماری بستی آتی ہے.
تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ مسجد میں بیٹھ کے، ان کی لائٹ نہیں تھی، میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں لفظ بلفظ، اس نے کہا کہ میرے یہاں 250 260 گھر ہیں، آپ اگر آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، میرے یہ دوست ہیں یعقوب نقشبندی صاحب، ان کے ریفرنس پہ ان کو میرا نمبر ان سے مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں خدا طرح سے کوئی مدد کر دے. ان کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں اپنے دوست رضوان صاحب ہیں، یہ جو سول لائنز ہماری جو ہے سوسائٹی، اس کی معرفت میں گیا وہاں، میں نے دیکھا، حلفیہ بتاتا ہوں آپ کو، اس نے مجھے دکھایا کچے پکے گھر تھے، اور بالکل لائٹ نہیں، پانی نہیں، بالکل خدا دوستی کا وہ وسط والا علاقہ تھا. بالکل ایسے ہی اشرف بھائی، اور میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ملک صاحب جو یہ ایک نیکی کا سیگمنٹ کر رہے ہیں، ان کا موقف بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ملک صاحب آپ بتائیے ذرا کیا اس کا میں موقف چاہتی ہے. ہوں علی ابھی ہم کنٹینیو کریں گے. ملک صاحب جائیں گے کیوں نہیں آج یہیں پر ہیں؟ ہم ذرا نیکی کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ثنا اور آج کس گھر میں یہ گئے ہیں، اور ثنا ہماری بہت اچھی ایک ہوسٹ ہے ہماری، تو ان کو بھی ہم ذرا لائن پہ لیتے ہیں کہ کیا کر رہی تھی اور کیسا لگا. ملک صاحب تو یہاں آ چکے ہیں. جی ہاں ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے ایک نیکی کے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے آپ. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ ایک نیکی کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاک ڈاؤن کے دنوں میں سفید پوش طبقہ کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے، ان کے ساتھ سحری کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے مسائل ملک محمد ستار کی موجودگی میں. آئیے چلتے ہیں سر. گھر گھر جا کے بچوں کو سپاڑے پڑھاتا ہے. سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے سنا ان کے مسائل کیا ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں ایک طرح سے، اور ذریعہ معاش صرف یہی ہے کہ جی ناظرین، آپ نے جانا سربراہ محب وطن پاکستان ملک محمد ستار کی رائے اس فیملی کے حوالے سے. ناظرین، سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سحری کرتے ہیں. ہم سب محب وطن
اپنی ہوسٹ ثنا یوسف کو میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ علی. دیکھیں دن بہ دن ناہیدہ دن بہ دن اچھے اور ان فیملیز تک ہم لوگ پہنچ پا رہے ہیں. ملک صاحب کے توسط سے. ہاں صحیح بات ہے ملک ستار, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ تو ہر اس میں ہوتا رہا ہے کہ مطلب ابھی روڈوں پہ جو ایک افطار کا ایک سما ہوتا تھا تو ہاں مگر وہ نہیں ہو پائے, لیکن لوگوں نے گھروں میں بہت لوگوں کو مطلب یہ جو ہے سہولتیں فراہم. ہاں تو اس کے ساتھ ہی اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت. کہیں مت جائیے گا, ہلنا بھی نہیں ہے آپ کو. اپنی سیری لے کر اپنے دسترخوان اپنے ٹیبل پر ہیں اور ہمیں پھر سے جوائن کیجئے گا. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز, نور سحر. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر میٹرو ون نیوز پر, اور ہم دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. اور کیا بتائیں آپ کو کیا سما ہے یہاں پر, اور ملک ستار صاحب ہیں, اور جب یہاں یہ ہیں تو پھر نیکی کی بات کیسے نہیں کی جائے. تو ملک ستار صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ نیکسٹ لائے عمل آپ کہہ رہے ہیں پوسٹ کارڈ, مطلب کیا مطلب ذرا سن کے تھوڑا وہ ہوا کہ لوگ تو گھروں تک جا رہے ہیں راشن بیگز لے کر, کچھ غریبوں کے گھر, کچھ جھوپڑی میں, کچھ اس طرح. آپ کا یہ ذرا نیا نام سن کے تھوڑا سا میں چوک سی گئی ہوں, پوسٹ کارڈ, مطلب کہ کیا ہے آگے کچھ بتائیں گے آپ؟ اس میں تو الحمدللہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے کوسٹ گارڈ پاکستان کا, آرمی سے اس کا کنیکٹ ہے. میں نے جب اس چیز سوچی تو ان کی انتظامیہ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے, انہوں نے خود سے میرے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کی, اور اپنی کاسٹ پہ, میری اپنی کاسٹ تھی. میرے پاس جو راشن بیگز تھے وہ 2 ٹرک تھے ماشاءاللہ. 2 ٹرک جو ہیں وہ کوسٹ گارڈ پاکستان نے الحمدللہ مجھے دیے, اور میں نے ہر اس گھر میں جا کر وہاں پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے. جب میں ایک فیملی کے پاس گیا, اسی مچھیرا کو گوشت تھا, تو میں نے لٹرلی دیکھا ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو ویسٹ ہو جاتی ہیں روٹیاں, اور وہ ہم ایک سائڈ پہ ویسٹ کر دیتے ہیں, تو اتنے بڑے بیگز میں وہ روٹیاں ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی تھیں, اور وہ لوگ وہ فیملیاں اس کو ایک بڑے سے وہ اس میں ڈال کر اور وہ بھگو کر کھا رہے تھے. تو مجھے اتنا دکھ ہوا, لٹرلی میں نے دیکھا. تو وہاں سے میں نے پھر یہ اس بات کو اور زیادہ قریب لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک اچھی بات ڈالی. الحمدللہ جتنی بھی ساحلی پٹی ہے وہ ہاکس بے پہ لوگ پکنک میں آنے بہت جاتے ہیں, لیکن کسی کی مدد کرنے کو نہیں جاتا. تو میں نے وہاں پہ وہ راشن کی تقسیم کی ہے, اور تقریباً اس کے بعد میں سپر ہائی وے پہ جب میں گیا ہوں تو وہاں بہت کچی آبادیاں ہیں جو ہمارے لوگوں کی منتظر ہیں. اب ہمیں کوئی ان کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے کے علاوہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ, کہ اللہ کرے کرونا کی وبا جو ہے بہت جلد ہم سے دور ہو جائے, لیکن ان کو پراپر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, پراپر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن ملک صاحب ابھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ 2 گھروں پہ آپ نے, ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا کہ سحریاں کروائی ہیں, لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ کا لاہ عمل بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ ملک صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ایک نیا پلان کیا ہے. آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پلان کیا ہے جو ملک صاحب خود بتائیں گے. ملک صاحب بتائیے کہ آئندہ جو سحری ہے وہ کن کن لوگوں کو آپ کروانے جا رہے ہیں؟ ابرار اس میں ہم یہ تھوڑا سرپرائز تھا, لیکن میں نے میں بھی آپ سے تھوڑا سا یہ گزارش چاہوں گا کہ اس کو تھوڑے دن کے لیے سرپرائز رہنے دیں. انشاءاللہ آپ جس دن اگلا دن سیگمنٹ وہ آپ کریں گے تو ایک اچھا سیگمنٹ ہوگا, جس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے محب وطن, میں خود الحمدللہ محب وطن پاکستان کا سربراہ ہوں, ہم سب پاکستانی محب وطن ہیں. چلیں دیکھیں ناظرین, ملک صاحب نے اس کو سسپینس میں رکھ دیا ہے, تو اگر دیکھنا مت بھولیے گا. میں واقعی علی, میں اپنے اس پروگرام, اس ٹرانسمیشن سے اپنے پاک فوج آرمی کو سلام پیش کرتی ہوں, اپنے پولیس, جو اپنے سرحدوں ڈاکٹر پہ کھڑے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے گھر پہ رہیں, وہ ہماری حفاظت کے لیے باہر ہیں, تو خدا را ان کا بھی خیال کریں, اور ان کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی فیملی کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل, اور بس میں دوبارہ سلام پیش کرتی ہوں ہماری پوری ٹیم, میٹرو ون نیوز کی ٹیم کی طرف سے. بالکل کیا بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں اسی حوالے سے اسی کو کنٹینیو کروں گی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ آگے آپ کا کیا لاہ عمل ہے, مطلب عید کی تیاریاں بھی ہیں, تو بچوں کو کیا ایسے گھروں میں, ظاہر سی بات ہے ابھی تو روزگار, میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھا پیسے والا بندہ بھی ہوگا, کروڑ پتی بندہ بھی ہوگا, تو اس حالات میں وہ بھی لیٹ ڈاؤن ہو گیا ہوگا. تو مطلب کیا ہے چھوٹے بچوں کی عیدی کا آپ نے کچھ سوچا ہے, کیا کیا کریں گے, کہ دکانیں بھی بند ہیں سب, تو بچے کہاں جائیں گے جو معصوم ہیں, وہ تو نہیں سمجھتے. بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ سیکنڈری ہے. اس وقت یہ رمضان کا جو آپ کا کہہ لیں کہ یہ جو مین جو اس وقت جو فنکشن ہے یا سب سے ضرورت ہے
یہ انسانی المیہ یہ جنم لے رہا ہے، جیسے بھائی نے بتایا نا روٹیوں والی بات کی، اسی طرح سے بہت سے گھروں میں 2 دن کا راشن کھانے کو نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکلی جو سائیڈوں پہ نکلتے ہیں ان کی روح کانپ جاتی ہے. آپ یقین کریں ایسے ایسے کیس ملتے ہیں کہ اگر جو تو ہم دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایمانداری کی باتیں لٹرلی اس طرح کے واقعات ہیں کہ گھر میں والدین جو بزرگ ہیں بیمار ہیں، کھانے کو نہیں ہیں، اور ایسی پوزیشن ہے. اور سفید پوش ایک لیکچرار تھے ریٹائرڈ، وہ میں جب ان کو راشن دینے گیا تو وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اتنا جوش میں تھا کہ وہ میرے پاؤں پہ آ گیا کہ لگا اشرف صاحب خودکشی کرنے جیسے کیفیت ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا نا. اب آپ بتائیں کہ لیکچرار جس کی سینس اور جس کا جو آپ کا ول پاور جو ہوتا ہے، جو لوگوں کو لیسن دے رہا ہوتا ہے، جو مہمان کھڑے کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے. بالکل میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ میں علی آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ لوگ جیسے بہت جہاں جھوپڑیاں ہیں وہاں جا رہے ہیں، یا کیا اللہ کی بستی وہاں. میں کہتی ہوں کہ جہاں بینگلورز ہیں ان کے بیچ میں بھی ایسے حضرات ہیں جو سفید پوش. دیکھیں گلشن کے آس پاس بہت سارے گوٹ ہیں. اچھا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اصل جو مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جیسے یہ انہوں نے تو ایک سلیکٹڈ پلیس ڈھونڈ لی اور بہت ہی زبردست کہ ایک ایریا ان کو ایک بڑا مل گیا، پلین ایریا مل گیا. نہیں ایک ایریا نہیں ہے. میں ایک منٹ لینا چاہوں گا، ان کو بتاتا چلوں. سر میری گزارش اس طرح سے ہے کہ میں نے کراچی کی ہے. جی بالکل ایسا ہے. اچھا میری جو سوچ ہے وہ تھوڑی ہمیشہ ڈیفرنٹ رہی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ شہر میں آپ جیسے بہت سارے بھائی مغیر حضرات ہیں، شہروں میں کوئی شخص بھی اتنا زیادہ یقیناً ڈیزرونگ پریشان ضرور ہیں، سب لوگ ضرورت ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے آپ جیسے نیک لوگ بہت قریب ہیں، اپروچیبل ہیں. آپ جیسے بھی میری سوچ ڈفرنٹ ہے کہ میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ ابھی تک فی الحال کسی کا دھیان نہیں گیا. ملک صاحب وہی بتانا چاہ رہا تھا اشرف بھائی کو کہ آپ تو ایک علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ایک نیکی سیگمنٹ ہے یہ پورے کراچی میں ہے، ہر جگہ جائیں گے. حیدرآباد پہنچا ہوں کیونکہ بیسیکلی میری پیدائش حیدرآباد کی ہے، تو بہت سے لوگ جانتے ہیں مجھے، وہ مسلسل مجھے دوستوں کے احباب کے فون آ رہے تھے کہ یار بھائی اس طرف بھی کچھ دیکھیں آپ. ابھی جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ شاپنگ کا اور بچوں کا، ابھی یہ کوئی ذہن اس طرف کسی بھی درد دل رکھنے والے کا نہیں جائے گا. ابھی تو وہی دینے کہ بھائی کھانے کو آ جائے کچھ. ابھی میں آپ کو سب سے زیادہ ضروری جو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تھا نا تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا 8 آئٹم 10 آئٹم ہم لوگوں کو دے رہے تھے. اچھا لوگوں کی استطاعت جو دینے والے ہیں الحمدللہ ہیں بہت، لیکن کتنی کیپیسٹی میں کتنا؟ ایک وقت آئے گا صرف آٹے پہ رہ جائے گا معاملہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن جس طرح کی پوزیشن ہے، جس طرح کا معاملہ ہے، ہزاروں لوگ نہیں ہیں، لاکھوں لوگ نہیں ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. اچھا دیکھیں تھر ہمارا ہے، انٹیریئر ہمارا ہے. اچھا اب جیسے شہر میں تو بہت سے لوگ نکل آتے ہیں، دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نفس کا معاملہ، اور دوسری بات یہ جو آدمی کی خود ہی ٹوٹ رہی ہے نا، یہ آدمی کو بہت بہت توڑ رہی ہے. آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکچرار صاحب کا بتایا، ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا میڈیکل اسٹاف بہت سارا، کیونکہ وہ جا نہیں پا رہا. کمیونیکیشن، پھر وہ ڈیوٹیز، پھر ایسے سفید پوش جن کی نوکریاں بیچاروں کی چھوٹی چھوٹی دکانداروں کے پاس ہیں. 4 نوکر تھے، اب 2 نوکر کر دیا. 2 نوکروں میں بھی آدھی تنخواہ دی جا رہی ہے، اور بہت سی جگہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اچھا اب کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں گا. اچھا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، لیکن آنے والا بہت زیادہ مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے. اچھا بس علی اب ہم جو ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھی نعت خواں ہیں عروسہ حمید، اور میں ان سے کہوں گی کہ وہ ایک بہت پیاری سی نعت ہمیں سنائیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی در پیش کیجیے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ مسکرے مہرو وفا ہے، مدینہ مرکز جود و سخا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ
मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। रंजो गम आज़मा के तो देखो जरा, उनकी महफिल सजा के तो देखो। खुदा भी यकीनन तुम्हारी सुनेगा, जरा उनकी महफिल में आके तो देखो। जो बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे बारगाह रिसालत बाब में नाहिदा, ऐसी आवाज़ें माशाल्लाह से कि ये मेट्रो वन टीवी को ही सादत हासिल है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके सामने उन नात खानों को लेके आते हैं जो छुपे हुए सनाख्वान हैं, जिनको मेट्रो वन टीवी प्रमोट कर रहा है। सही बात नाहिदा, और देखें कि मलिक साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और आगा भी, जैसे कि आपने भी सोशल माशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं शाहज़र रिजवी की तारीफ करूंगी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और भी बहुत ज़्यादा निखार पैदा करे। और जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पैमरा, और आपको पता है जैसे आजकल वबा के हालात हैं, तो हम एक साथ 3-4 मेहमान नहीं बिठा सकते, तो सोशल डिस्टेंस की वजह से जाहिर सी बात है, हाँ ये कोरोना वबा है, जाहिर सी बात है, और इसकी एहतियाती तदबीर हमें हर जगह नहीं अपने सेट पे भी करना है, और ख़ास तौर पे सहरी का वक्त है और अब बिल्कुल अजान के करीब करीब हम जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, और रहमत का अशरा है, रहमत की दुआ है, और हमारे पूरे सेट के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम नाजिल फरमाए। और जाहिर सी बात है हमारे साथ इतने मोतबर गेस्ट हैं, आगा साहब हैं, मलिक सत्तार साहब हैं। और मलिक सत्तार साहब, आप क्या करते हैं, मतलब आपकी सहरी कैसे गुजरती, क्या है मतलब? जी मेरी सहरी अब 2 दिन से तो एक फैमिली को साथ गुजर रही थी। अब आने वाली सहरी इंशाल्लाह ताला मैं आपको सरप्राइज रहा हूँ, वो एक सरप्राइज आप जब देखेंगे तो मैं यही चीज़ें चाह रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ वो काम करूँ जिस पे किसी की तवज्जो ना गई हो, और जिस तरफ मतलब तवज्जो भी होती है, लोग उसको थोड़ा सा अहमियत नहीं दे रहे होते हैं, हालांकि वो अहमियत देने के काबिल हैं। इंशाल्लाह जब कल वो सेगमेंट में करूँगा तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह ताला ये मैसेज मेरे हर दिन चेंज होते रहेंगे आप लोगों की। नहीं वाकई आपकी नेकी का सेगमेंट तो मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोग्राम की मैं जान ही कहूँगी, और ये सब आप लोगों की नवाजिश है, और मैं मेट्रो चैनल का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगा पोशीदगी से आप मुझे ऑन एयर पे ले आए हैं, लेकिन उसका मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ देखिए, कहते हैं ना कि नमूना एक होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए हुस्न अखलाक, हुस्न सीरत का एक नमूना थे। एक शेर में कहूँगी, कोई पूछे अगर माना ए कुरान मुझसे, कोई पूछे अगर माना ए कुरान मुझसे, मैं उसे सीरत सरवर का खुलासा दूँ। तो बिल्कुल इसी तरह नमूना होना चाहिए जिंदगी में, हर एक को अच्छे किरदार के, अच्छे मतलब जो भी काम है उसको सामने आना चाहिए, ताकि हमारे दूसरे जो लोग देख रहे हैं, जो घर बैठे देख रहे हैं, वो शर्माते हैं कि हम कैसे आए सामने, कुछ नहीं, आपको सामने आना है, अपने लोगों को मैसेज देना है, जैसे मलिक सत्तार साहब कर रहे हैं, ऐसे हमारे कितने मलिक सत्तार घर पे बैठे होंगे, तो बिल्कुल ज्वाइन करें अपने लोगों को और उनकी खिदमत करें आप। अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक के महीने में कहता है ये इबादत का महीना है, अपने मखलूक मतलब अल्लाह को राजी करना, और अल्लाह राजी कैसे होगा जब आपके बंदे आपसे राजी होंगे। बात है आपके लोग, अल्लाह पाक अपने हुकूक तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे के हुकूक बिल्कुल नहीं माफ करेगा। तो इसलिए मलिक सत्तार साहब और हमारी पूरी टीम, शायद इनका ही कुछ नजर करम है, इनकी ये नेकी है कि मतलब पूरे सेट पर अल्लाह पाक अपना रहम और उसी का नाम हमने एक नेकी रखा हुआ है,
کہ جس ایک ویسے نیکی کا کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ یہ مطلب یہ ظاہر سی بات ہے میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے میٹرو ون کے توسط سے تمام میرے سننے والوں کے لیے کہ جیسے میں فیل کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں، اس کو آپ میرے بتانے سے نہ لیں. آپ کائنڈلی کل کے دن میں ایک نیکی کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. کسی ایک شخص کی ہیلپ کرنا، ہیلپ بھی بہت سارے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ اس کی مالی ہیلپ بھی کریں گے، کیا بات، اس کے بہت سارے تناظر ہیں. کسی ایک شخص کو آپ کائنڈلی آپ سب لوگ پوری ٹیم جو ہے کل مجھے کائنڈلی بتائیے گا، آگے آن ایئر تو نہیں بتائیے گا، سائڈ میں بتائیے گا کہ آپ نے پورا دن میں ایک نیکی کی اور آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. الحمدللہ میں تو بہت زبردست، اللہ کا بڑا شکر ہے مالک کا کہ میں اپنے آپ کو جتنا شکر کرتا ہوں اس مالک کا، جتنا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا اور مجھ سے وہ یہ سارے کام لے رہا ہے. تو میرے لیے تو الحمدللہ بہت بڑی سعادت کی صحیح بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک اگر کیلے کا چھلکا بھی آپ کے راستے میں آ جائے جی تو اس بالکل کو بھی ہٹا دیں، وہ بھی اچھا. ہم یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن وہ شاید یہ ڈسہارڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے یا ہماری کو پذیرائی نہیں ہے یا ہمیں کو مالی مدد کہیں سے کوئی نہیں کر رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے کسی ایک دوست، ایک بھائی، ایک پڑوسی، ایک چاہنے والے کے ساتھ بھی کوئی نیکی کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دے گا جتنا کوئی پیسے خرچ کر کے حاصل کرتا ہے. بالکل. جیسے ایک ہمارے استغفار کا وہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں چھوٹا سا وقت لوں گی کہ ظاہر سی بات ہے. تو ان کے پاس لوگ آتے گئے اور کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس نوکری نہیں. وہ ایک ہی بات کہتے تھے، استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو. تو وہاں بیٹھے بالکل علی اب اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. جلدی جلدی بالکل پانی اور کھانا پینا بند کر دیں آپ بھی اور دعا کر لیں ہمارے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو بالکل ہم بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اذان فجر. فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہاری باغ رضوان تم سے ہے زیبی جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. کجا ہم خاک افتادہ کجا ہم میں شگیبادہ کجا ہم خاک افتادہ کجا ہم میں شگیبادہ. اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو. اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو. بہاری جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. بہاری باغ رضوان تم سے ہے زیبی جنا تم ہو. یہ تھی زینب لاکھانی
اور یہ ایک نعتیہ مقابلہ ہے. ہمارا سیگمنٹ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ ایک نعتیہ مقابلہ جس کا ناہیدہ انتظار رہتا ہے بچوں کو پورے پاکستان سے، جنہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں. ہم چاہیں گے کہ رضوان بھائی اور عدنان بھائی جو کہ ہمارے ججز ہیں آج کے اس کمپٹیشن کے، رضوان بھائی کی طرف چلتے ہیں. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ واٹس ایپ پہ ہم نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رکھا ہے کہ واٹس ایپ آپ کریں. 1 منٹ کی ویڈیو آپ ہمیں بھیجیں گے، یہاں پر ججز ان کو سنیں گے اور جو بچہ سلیکٹ ہوگا وہ یہاں اسٹوڈیو میں آ کے پرفارم کرے گا اور وہی ان میں سے ہی ایک بچہ بنے گا نور کی آواز. تو چلتے ہیں ان بچوں کی جانب کے جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی، ایک کلام بھیجا، 1 منٹ کی ویڈیو جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے بچے اس کمپٹیشن میں شامل ہیں. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جا وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح و نظر. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے
बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत उम्दा, बहुत ज्यादा टैलेंट। अदनान भी क्या कहेंगे, आज कल की निस्बत आज कुछ बेहतरी आई है? तो मुश्किल से मुश्किल मरहला होता जा रहा है। बेशक। कल मैंने एक जुमला बोला था जो मैं आज वापस ले रहा हूँ कि हम बड़ी मुश्किल में बैठे हैं, आज ज्यादा मुश्किल में बैठे हैं, आज उससे अच्छी आवाज में हमारे सामने। आइंदा भी अच्छी होंगी। रिजवान भाई, जैसे कि आपने देखा इन बच्चों में, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक इस मौजूदा सूरत हाल में इस मेट्रो वन न्यूज़ ने इतनी खूबसूरत ये ट्रांसमिशन और इस काविश, छोटी सी काविश की है कि इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इतने लोगों का एहतमाम यहाँ पर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी, पैमरा की तरफ से भी एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई हैं, तो इस चीज़ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इसके CEO साहब हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और इस मुकाबले को इस खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो है आप लोगों ने उसको इनेकाद किया है। अल्लाह ताला आपका ये करना कबूल फरमाए। और जितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी स्टार्टिंग है, अभी 10 दिन तक मेरे ख्याल में ये जी मैं वही बताना चाह रहा था रिजवान भाई, 10 दिन तक हम लोग इसी तरह से रोज 6 बच्चे सुनेंगे। जी। अब 6 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो क्वालिफाइड करता रहेगा, फिर वो स्टूडियो में आएंगे एक करके। अभी देखने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तैयारी से, भरपूर तैयारी से वीडियो भेजें, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी आवाजें पढ़ने को सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? नाहिदा, मेरे ख्याल से डिसीजन आप लोगों ने दे दिया है। मैं नाम अनाउंस करती हूँ उन बच्चों का, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को जो रह गए, जो कम अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, उनको एक मैसेज देना चाहें आप लोग, फिर दूसरी तरफ नाहिदा उनका नाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि नात खानी में जीत हार नहीं होती, हुजूर का हर नात पढ़ने वाला नात खां होता है। बल्कि यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में एक खातून थी, वो एक अपनी टूटी फूटी आवाज़ में सलातो सलाम हुजूर की बारगाह में पेश फरमा रही थी। उन्होंने सलातो सलाम ख़त्म किया तो थोड़ी देर के बाद एक नौजवान सनखा आया और ख़ूबसूरती के साथ उसने सलातो सलाम पेश किया। तो जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने जब सलाम सुना तो वो हुजूर के सामने रो पड़ी। फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो इतनी निकम्मी, मेरी आवाज़ भी कुछ नहीं, मेरा तो अंदाज़ भी कुछ नहीं, लेकिन जो अभी नौजवान सनखा आया इसने तो इतना अच्छा पढ़ा, तो मेरा पढ़ना कबूल होगा नहीं होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता है कि ए बूढ़ी, तू गम न कर, हमने तेरे सलाम के सदके उसका भी सलाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या वो बात है। बारगाह ऐसी है कि उस बारगाह में जितना पढ़ा जाए, जैसे पढ़ा जाए, कबूल है। ये एक मुकाबला है, फॉर्मेलिटी होती है मुकाबले की कि हर नाता आता है, पढ़ के चला जाता है। तो आप लोगों ने आना तैयारी के साथ। बिल्कुल, अब नाम अनाउंस करने के बच्चे दिल थाम के बैठे हुए हैं। नाहिदा, मासूमा नकवी है, सैयदा सादिया, हिबा रेहान, उम्मे हबीबा, 5वां नाम है सैयदा आबदी और 6 है सैयदा सादिया। तो इसमें से कौन विनर है? अदनान साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अनाउंस कर दें जल्दी से। सिर्फ एक नंबर से फर्क पड़ा है, नाम मैं उसका भी ले लेता हूँ जिसमें दिल आजारी ना हो। किंजा महफूज एक नंबर से जो आगे निकल गई वो उम्मे हबीबा है। तो आज मेरे और रिजवान भाई के मशवरे से जो है वो उम्मे हबीबा जो है, बाकी जो भी बच्चे हैं वो दिल छोटा ना करें, ये हार जीत नहीं है। एग्जैक्टली। और ये जो आगे बच्चे निकले हैं, मतलब उम्मे हबीबा एग्जैक्टली वो विनर है आज की। उम्मे हबीबा हमारे हबीबा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हारने वाले दिल छोटा ना करें, आप लोग बिल्कुल भी और अच्छे से तैयारी करें। और इसके साथ ही हमारे वक्फे का वक्त हुआ जाता है। चैनल चेंज नहीं करना, हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज पर नूरे सहर। माह सयाम के पहले अशरे की दूसरी सहरी भी इख्तिताम पजीर हो गई और हम जाहिर सी बात है अपने सेट पे मौजूद हैं इस वक्त। और अली, आप तो क्या बताएं हम आपको, आपकी नात भी हम सुनना चाहेंगे। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं। तो जरूर हम पढ़ेंगे नात।
اس محفل میں آپ کی نعت نہ ہو تو پھر آپ اٹھائیں مائک اور ہمیں بھی سنائیں آپ اپنی نعت. ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آج یہ کلام پڑھوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے. عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں اور سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا. میرے گھر میں اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی کہ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا. میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا. میرے گھر میں اور انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے کہ جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا. جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں. سبحان اللہ. جس وقت قدم آئے گا آقا میرے گھر میں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. یہ ناہیدہ نے یاد رکھا میرے کلام کو. نہیں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ ناہیدہ رضوان گھمن، یہ ماشاءاللہ یہ بھی کسی تعارف کا محتاج میرے خیال سے نہیں. اور آپ یقین کریں ناہیدہ کہ رمضان ٹرانسمیشن میں گزشتہ سال بھی ہم ساتھ ہی تھے رضوان بھائی. اور رضوان بھائی اپنے بارے میں بتائیے کہ کیسے یہاں تک کا سفر آپ نے طے کیا. آپ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں اور ان دنوں کراچی میں ہی ہیں، تو کیسا اس وبا کو بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ایک فضا اس کی بلند ہے، اور بتائیے کہ سفر کیسے طے کیا آپ نے؟ سفر کچھ ایسے خاندان ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ
کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو الحمدللہ آنکھ ایسے گھر میں کھلی کہ جس میں قرآن کی یقیناً تلاوت اس میں اور کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ نعت خوانی کا ذوق، دعائیں. پھر الحمدللہ وہ مدرسے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن کریم حفظ کرنے کا پہلے شوق تھا، پھر قرآن کریم کی تعلیم مکمل کی، الحمدللہ قرآن حفظ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا شوق پیدا ہوا، اس کے بعد نعت کا شوق پیدا ہوا. تو نعت پھر جب قرآن کریم کا مکمل حفظ کر لیا اس کے بعد نعت کی طرف بھی آیا. پھر ایسے ہی کمپٹیشنز کرتے کرتے مطلب باقاعدہ نعت آپ نے سیکھی ہے کسی اکیڈمی سے یا جی میرے استاد محترم پہلے اسٹیجز ایسے تھے جب ابتدائی مرحلہ ہوتا ابتدا ہے میں تو ہوتا ہی ایسے ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کسی کو سن سن کے اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتا ہے، اس کو سن سن کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. تو میں نے جن کو سنا جب مجھے ہوش آیا کہ نعت اصل ہوتی کیا ہے، کون تھے آپ کے تو میرے جو پسندیدہ آئیڈیل ہیں، بلکہ وہ میں یوں کہوں کہ پوری دنیا کے پسندیدہ ثنا خان، ہر دل کی ایک چوائس ہے، وہ ہر دل ان کو سننا چاہتا ہے، کان ان کو سننا چاہتے ہیں. سید زبیب مسعود شاہ صاحب کینٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں. الحمدللہ ان سے پھر شاگردی اختیار کی 2013 میں. تو وہ سفر پھر پتہ چلنا شروع ہوا. استاد گرامی نے بہت زیادہ تربیت فرمائی اس حوالے سے کہ نعت کا انتخاب کیسا کرنا ہے. تو آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں چاہتی ہوں کہ انہی کا استاد کا ہی کلام میں انشاءاللہ تعالی ضرور عطا کیجیے. ہم جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے بریک کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ہاں جی بالکل تشنگی رہے لوگوں میں، پھر آپ کو ظاہر سی بات یہ بات بالکل اچھی کہی ناہیدہ آپ نے کہ بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ان کو ہم جوائن کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، چینل چینج مت کیجیے گا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان ویلکم بیک ناظرین، حاضر ہو چکے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور محفل نعت کا یہاں سما ہے اور ہمارے ساتھ رضوان گمن صاحب بھی ہیں. اور رضوان گمن پیش کریں گے سید زبیب مسعود کا کلام. جی بالکل استاد گرامی کا پڑھا ہوا کلام ہے اور اس کے شاعر ہیں افتخار عارف صاحب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے، سماعت کیجیے. دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھا یہ سر اٹھا
جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد کیوں کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور غسل میت کو کیوں غسل دیا جاتا ہے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے واہ واہ سلامت رہیے رضوان بھائی کیا عمدہ کلام پیش کیا آپ نے سلامت رہیے کوئی اگر کوئی خاص اکیڈمی ہو آپ کی سکھانے کا کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی ایسا اہتمام ہو اگر بچے آپ کو جوائن کرنا چاہیں جو سیکھنے کے شوق ہو مطلب شوق میں بیٹھے ہیں تو وہ کیا کریں اگر آپ کے ہے کوئی اکیڈمی خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی اکیڈمی وہ خود ہیں اپنے استاد وہ خود ہیں اچھوں کو سنیں جو بچہ اپنے آپ کو غلطی پکڑ لے کہ میری یہ غلطی ہے میرے پڑھنے میں یہ غلطی ہے اس کا آسان طریقہ آپ اپنی نعت ریکارڈ کر کے اس کو سنیں اس میں اگر آپ کو غلطی لگے اس کو غلطی کو صحیح کریں اس کے بعد اچھے لوگوں کو سنیں ان کو سننے کے بعد پھر آپ کا ذوق پیدا ہوگا اور جن کو سنیں ان کا ادب کریں اور نعت خواں بننے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق ہونا بے حد ضروری ہے اچھا رضوان بھائی وہی آپ نے ویڈیو کی بات کی تو جو بچے ابھی آپ نے سنے ان کے لیے بھی کچھ چھوٹا سا میسج دیجیے میں یہ کہوں گا کہ جو بچے رہ گئے ہیں وہ اور محنت کریں اور جو آگے بچے آئے ہیں مزید آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ مقابلے کو بالکل بھی ہلکا نہیں لیجئے گا بلکہ آپ نے اب اور زیادہ تیاری کرنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے آئیں تو آپ جیت گئے ہیں ابھی آپ اگلے مرحلے میں پہنچے ہیں کیونکہ ابھی جو آنے والی آوازیں ہیں جس طریقے سے ہم نے سنے ہیں میسیجز لوگوں کے ہم تک پہنچے ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھنے والے بچے بچیاں پورے پاکستان سے الحمدللہ اس مقابلے میں شریک ہوں گے تو جو آگے آئے ہیں لوگ ان لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ مزید محنت کریں اور یہاں آ کر صرف اپنے آپ کو جیت تصور نہ کریں بالکل ہمارے مہمان نے جو کہا ہے ہمارے مہمانوں نے آپ نے سنا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی عدنان صاحب اور آپ کا بھی اور تشریف آوری کا بہت شکریہ بہت پیارا آپ نے کلام سنایا اور ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ہم میٹرو ون نیوز پر نور سحر پر اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا رحمت کا اشرہ ہے رحمت کی دعا مانگے ہم پر بھی اور سب پر بھی اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اچھا علی پھر ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہبان